سابقہ وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب کی سزا کے خلاف جو ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ اسلام آباد نے سنائی تھی، جس میں 3 سال انہیں سزا دی گئی تھی، 1 لاکھ جرمانہ اور 5 سال کی نااہلی، اس کے خلاف اپیل آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں جسٹس جہانگیری صاحب ڈویژن بینچ کی شکل میں آج ان کی سماعت شروعات ہوئی، جس میں میں نے پہلے ہی کھڑے ہوتے کہا کہ جناب آپ پیٹر فیملیس ہونے کے ناطہ سے چیف جسٹس ہو، اور آپ چیف جسٹس جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، اس صوبے کی عدلیہ کا باپ ہوتا ہے، اور عدلیہ ہی کا باپ نہیں ہوتا ہے، وکلاء کا بھی جو اس کے ساتھ منسلک ہوں وہ ان کا بھی باپ ہوتا ہے۔ تو آپ کے ان مقدمات کی سنوائی کے دوران یہ میں ایک وکیل صاحب کو کل پنجوتا صاحب کو FIA نے 8 گھنٹے محبوس رکھا، نوٹس دے کے بلایا اور 8 گھنٹے محبوس، اور آج جو سینئر ایڈوکیٹ اس کیس کو کر رہے تھے نیچے ٹرائل کورٹ میں بھی، اور اپیل بھی خواجہ حارث صاحب نے دائر کی، جس میں میں سینئر ایڈوکیٹ ہونے کے ناطہ سے شروعات کی، آج ان کو بھی 2 بجے FIA نے بلا رکھا ہے، اور کس تفتیش کے لیے بلایا ہے؟ وہ جو ایڈیشنل سیشن جج کی فیس بک اکاؤنٹ پر جو ان کی فرمودات تھے، جو مندرجات تھے، جس میں محترم عمران خان صاحب کے خلاف کافی انہوں نے لغو باتیں لکھی تھیں، اور جو وہ پیش کی گئی تھیں، جس کو انہوں نے بھیجا تھا چیف جسٹس صاحب نے FIA کو، اور اس دورانی میں ایڈیشنل سیشن جج نے کمال مہارت سے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ایریز کر دیا، اس کو صاف کر دیا، اس کو منہدم کر دیا، اور FIA نے بڑے آرام سے رپورٹ کر دی کہ جناب وہ تو مواد ہے ہی نہیں اس کی فیس بک پر، اور وہ فیک جعلی کہہ کے انہوں نے اس کو کر دیا، اس الزام سے بچنے کے لیے کہ وہ بائسڈ ہیں، متعصب ہیں، اس لیے ان کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیے، اور ان سے اس مقدمے کو منتقل کیا جائے کسی اور مجاز عدالت میں، اس کیس میں بلایا ہوا ہے۔ تو جج صاحب نے، چیف صاحب کہنے لگے ہاں میرے نوٹس میں ہے، تو میں نے کہا کہ اگر یہی ماحول روا رکھا گیا تو پھر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وکلاء پھر کوئی بھی جو ہے عدالتوں میں کسی بھی کی وہ نہیں کر پائے گا۔ اب ذرا المیہ دیکھیے اس ملک کی عدالتی نظام کا، اور اس ملک کے سارے نظام کا جو PDM کی حکومت نے روا رکھا ہے۔ ایک ایڈیشنل سیشن جج کی فیصلے وہ بھی میں نے بتایا کہ جناب 12:30 بجے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، 12 بجے وکیل صاحب کا بقول ان کے انتظار کرتے رہے، آدھے گھنٹے کے بعد 30 صفحوں کا ٹائپڈ فیصلہ، جس سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ پہلے فیصلہ پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جناب آپ دیکھیے گا کہ کتنی آپ کی تصدیق ہوئی ہے۔ میں نے آرٹیکل 203 پڑھ کے سنایا، جس میں چیف جسٹس جو ہے ہر عدالت عالیہ کا اپنی سبارڈینیٹ جوڈیشری کی سپروائز کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے، سپروائز اور کنٹرول۔ میں نے کہا جی آپ کی سپرویژن اور آپ کے کنٹرول کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے گا، کہ جب انہوں نے ہماری ڈیفنس کو کلوز کیا، یعنی یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں کہ وکیل کو جو موکل ہے، سائل ہے، وہ صفائی کے گواہ دے اور عدالت مسترد کر دے کہ میں تمہارے گواہوں کو مانتا ہی نہیں اور لیتا ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے فضول ہیں اور یعنی بے وقتیں ہیں۔ یہ آج تک نہیں ہوا تاریخ میں، اور اس کے خلاف نگرانی خود چیف جسٹس صاحب نے اس میں ایڈمٹ کر کے، منظور کر کے، سماعت کے لیے نوٹس دے کر سارے فریقین کو کل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے ایسے میں کوئی بھی ٹرائل کورٹ، ایڈیشنل سیشن جج جو سیشن جج جو کوئی بھی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، فیصلہ نہیں کر سکتی ہے جب تک اس درخواست کو یکسو نہ نپیٹا جائے، کیونکہ اگر وہ منظور ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ صفائی کا گواہان ہوں گے، اس پر جو ہے
پروسیکیوٹر اپنی جرح کرے گا اور اس کے بعد اگر وہ چاہے گا تو اس کی ریبٹل میں کوئی اور پریس کرے گا اور پھر جو ہے بحث ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ ڈیو پروسیس آرٹیکل 10A اسی چیز کا متقاضی ہے جو بنیادی حقوق سے متصادم ہے. تو اس لیے میں نے جب چیف جسٹس صاحب کو کہا کہ جی یہ آپ نے کیا ہے تو کل کے لیے وہ فکسڈ ہے, تو اس نے جو ہے ایک دن پہلے ہی اجلت میں اس نے بنا سنے بنا صفائی کے بنا انتظار کیے ہوئے اور آپ کو بھی اس نے جو ہے تصحیح کی ہے آپ کے احکامات کی اور آپ کے ڈیو پروسیس کو جو ہے اوور ریچ کر کے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے. یہ کسی بھی ضابطے سے اس فیصلے کو اسی بنیاد پر قدم کیا جاتا ہے. اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ جناب آپ ملاحظہ فرمائیے گا ذرا کہ اس میں جو شک ہے جو دفعہ ہے یہ الیکشن ایکٹ کا جس کے تحت سزا کی ہے اس میں حد سزا 3 سال ہے یا اور اینڈنگ یا جرمانہ صرف 1000 روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں چیزیں. اس نے میں نے کہا 3 سال نہ صرف فل سزا دی ہے 1 لاکھ کا اسے صرف اختیار تھا جرمانے کا وہ بھی اس نے اپنا پورا کیا. 5 سال نااہلی کا اسے درخواست تھا اس نے وہ بھی پورا کیا. تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا جس طرح جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب وہ چل رہے تھے ایس ڈی ایس اور کوٹیکنا کے کیسز عاصم علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس وقت کے بھی یہی وزیر اعظم جو موجود ہیں اور ان کے بڑے بھائی صاحب جو سپریمو ہیں ان کی حکم پر فل ڈوز اس کو دو. وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھی سب کو یاد ہے جسٹس ملک کریم مرحوم صاحب کا جو وہ ہم نے ٹیپیں چلائی تھی اور انہوں نے کہا فل ڈوز دو اور پورا جرمانہ کرو اور پوری جائیدادیں ان کی ضبط کرو. وہ بھی ہم نے وقت دیکھا. یہ ایگزیکٹ ریپلیکا وہی کچھ ہوا ہے. ٹیپ تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کرائم یہی بتا رہے ہیں. اور پھر دیکھیے گا ترا اس پر کیا ہے ایڈیشنل سیشن جج کا آرڈر کی تکمیل 12:30 بجے فیصلہ ہوا ہے 12:35 کے اوپر زمان پارک میں لاہور میں. ابھی وارنٹ یہاں سے گئے نہیں ہیں. لاہور میں پولیس نے گرفتاری کے لیے پہنچ گئی ہے سارا گھیرا میں لے لیا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا جبکہ ابھی وارنٹ یہاں سے اسلام آباد سے لاہور جانا اتنی سرعت کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی وہ چونکہ دوسرا صوبہ ہے کیونکہ یہ صوبہ یہ اپنا کیپٹل کی اپنی جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے وہ پنجاب کا صوبہ بنتا ہے. وہاں تو ویسے بھی ایک ہوم سیکٹری ٹو ہوم سیکٹری جایا کرتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے پولیس کو جانا مقصود ہوتا ہے یا یہاں سے FIA جائے. یہ کوئی بھی دنیا کی برق رفتاری کرا دیں اس طرح نہیں پہنچ. اور وہاں سے اس کو عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں بھیج دیا گیا. اب ایک طرف تو یہ صورت ہے ایڈیشنل سیشن جج کے حکم کی تکمیل دیکھیے کتنی تیزی سے ہوتی ہے اور دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کا فیصلہ واضح طور پر آتا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائے پنجاب میں. وہ ہوا میں بکھیر دیا جاتا ہے. یہ ہے ہماری ماشاءاللہ وفاقی حکومت کے کارنامے. یہ ہے PDM کی حکومت کے کارنامے. ایڈیشنل سیشن جج کے آرڈر کو برق رفتاری سے عملداری کر کے عمران کو اٹھا لیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ 14 مئی کو جو ہے الیکشن کروائے جائیں وہ آج تک وہ تشنگی ہے اس پر. حالانکہ جو نظر ثانی جو الیکشن کمیشن کی تھی جس طرح سے سپریم کورٹ نے مسترد کیا ہے